الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 29، گفتگو کے آداب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاتار گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ ایسی صاف صاف اور جدا جدا کلام فرماتے کہ پاس بیٹھنے والا اسے یاد کر لیتا۔ ترمذی شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ وہ آپ سے سمجھی جا سکے، اور پھر بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی گفتگو بالکل واضح اور جامع ہوتی تھی۔ ترمذی شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی مسکراہٹ ہوتی تھی، کہا نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی بات کریں نرمی کے ساتھ بات کریں، نہ اتنی دھیمی آواز میں گفتگو ہو کہ سننے والے کو پریشانی ہو، اور نہ اتنی بلند آواز کہ سننے والے کو پریشانی ہو، اس پر گراں گزرے۔ ضرورت کے وقت بات کرنی چاہیے۔ ہر وقت بولنا، ضرورت کے بغیر بولتے رہنا وقار اور سنجیدگی کے خلاف ہے۔ گندی اور ناشائستہ گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گفتگو میں غیبت، چغلی، بہتان۔ غیبت کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، چغلی کسی کی بات سن کر دوسرے کو بتانا، بہتان جھوٹا الزام، جھوٹے لطیفے، چاپلوسی، کسی کی اس کے منہ پر تعریف کرنا اور اس سے اپنا مقصد نکلوانا، اور اس قسم کے زبان کے گناہوں سے خود کو محفوظ رکھیں۔ اگر غیر محرم سے گفتگو کرنا پڑ جائے اور لہجے میں تھوڑا سختی پن رکھیں تاکہ نامحرم کے دل میں گناہ کا خیال نہ آئے۔ گفتگو کے دوران سادہ الفاظ کا چناؤ کریں۔ 2 آدمی بات کر رہے ہوں تو اجازت کے بغیر ان کی گفتگو میں دخل نہ دیں۔ اگلے کی بات کاٹ کر اپنی بات نہ کریں۔ گفتگو میں کسی کے راز کی باتیں نہ کریں۔ گفتگو کرتے وقت کسی کو اشارہ نہ کریں کہ دوسرے کو بدگمانی اور خواہ مخواہ اس کے دل میں شک بیٹھے۔ دوسروں کی باتیں چھپ کر سننے سے بھی پرہیز کریں۔ گفتگو میں زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ ہنسنا، کہا لگانا، بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے۔ مسکرانا سنت ہے۔ جب کسی سے بات کریں تو پورا متوجہ ہو کر کریں تاکہ آپ کے مخاطب کو یقین ہو کہ آپ اس کی بات پوری توجہ سے سن رہے ہیں۔ خوش طبعی کرنا سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ خوش طبعی فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں وہی کہتا ہوں جو حق ہوتا ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سواری مانگنے آیا۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو فرمایا، کیا اونٹ کو اونٹنی پیدا نہیں کرتی؟ ابو داؤد شریف۔ سبحان اللہ، کہ ہر اونٹ اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ گھل مل جاتے تھے، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے تھے، اے ابو عمیر نغیر، یعنی بلبل نے کیا کیا؟ یہ ابو عمیر کا ایک پرندہ تھا جس سے یہ کھیلتے تھے، یہ مر گیا تو آپ ان سے بطور خوش طبیعی آپ نے فرمایا۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن یا حضرت حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ پکڑا، پھر ان کے پاؤں کو اپنے مبارک قدموں پر رکھا، پھر فرمایا، اوپر چڑھ جاؤ۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالدار ہونا زیادہ مال سے نہیں ہوتا، بلکہ مالدار ہونا دل کی مالداری کا نام ہے۔ بخاری شریف۔ سبحان اللہ۔